اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، بہنوں، اللہ سے امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور امید کرتا ہوں آپ کے روزے بھی صحیح گزر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں خوب روزوں کا احترام، ادب اور اس کی تکریم کرنے والا بنائے، اور خوب جیسے اس کا حق ہے اس کا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے وہ رمضان شریف کے فضائل اور اس کی ناقدری پر جو وعیدیں ہیں اس پر چل رہا ہے۔ کل ہم جو بات کر رہے تھے کہ رمضان شریف کے روزوں کے جو فضیلت ہے، جس حد تک اس کا ثواب ہے، اور اگر اس کی ناقدری کی جائے اس سے ڈبل اس کا جو ہے عذاب بھی ہے، اس پہ وعید بھی ہے، پکڑ بھی ہے اور سزا بھی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اسی کو کنٹینیو کرتی ہیں۔ دیکھیے، رمضان المبارک کی ناقدری کی ایک بہت بڑی شکل یہ ہے، انسان ہٹا کٹا ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھے۔ اب یہاں میں نے دیکھا، یہاں پہ سعودی عرب میں پتہ نہیں اب سے یا پہلے سے ہے کہ میرے خیال سے ابھی شاید انہوں نے ختم کر دیا ہے، پہلے تو میں نے یہ چیز دیکھی تھی۔ بہرحال اللہ پاک جو ہے قیامت کے قریب، جتنا قریب قیامت کے ہم جائیں گے تو وہ تو بڑے فتنے لاحق ہونے ہیں۔ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اگر وہ فتنوں میں ہم آ جائیں تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا، یہاں پر پکڑ کے بند کر دیتے تھے، جو کوئی کھاتا پیتا نظر آ گیا، ہاں اللہ ماشاء اللہ کوئی مریض ہے، بیمار ہے، سفر پہ ہے تو کوئی اور بات ہے۔ ابھی تو دیکھو کھلے سانڈ کی طرح کھاتے پھر رہے ہوتی ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ تو خیر اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ تو انسان ہٹا کٹا ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھے، جیسے کہ عموماً جو ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ معمولی سے معمولی عذر، جیسے پان سگریٹ وغیرہ کے نشے کی وجہ سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ بھئی ہماری عادت ہے، کیا کریں بھائی، مر جائیں گے، بھئی مر جاؤ، اللہ کو راضی کرتے ہوئے مرو گے نا، بھئی مر جائیں گے، ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ لوگوں کی میں کچھ سوچ کی بات بتا رہا ہوں۔ تو روزہ نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ بعض تو بغیر کسی وجہ کے بھی روزہ ترک کر دیتے ہیں، کوئی وجہ نہ بھی ہو۔ اس سے بھی بڑا گناہ اور ظلم یہ ہے، کھلا ہے اور اعلان سڑکوں اور شاہراہوں پر روزہ خوری کی جائے۔ جیسے بعض علاقوں میں ہوٹل چل رہی ہوتی ہیں، کھانے پینے کی دکانیں چل رہی ہوتی ہیں، یاد رکھیں یہ سب اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ سوچئے، خود سوچئے آپ، یعنی روزہ فرض کیا گیا ہے سارے مسلمانوں پر، دکان کھلی ہوئی ہے۔ یعنی ہوٹل کھانے کے ریسٹورنٹس کی بات کر رہا ہوں، یہ سودا سلف کی اور بات ہے۔ بندے کو جو پرچون سے یا جو بقالہ جس کو آپ بولتے ہیں سپر سٹور سے کچھ لانا ہوتا ہے گھر میں، کچھ صفائی کے لیے، کچھ کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے، یا آپ جو ہے افطاری کے لیے کوئی سامان تیار کرنا ہوتا ہے، اور بات ہے۔ لیکن وہ جو ریسٹورنٹ کھلے ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کے عذاب کو کھلا آواز دینا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ دکانیں چل رہی ہیں، یاد رکھیں اللہ کے عذاب کو دعوت ہے، ان کے قہر اور غضب کو متوجہ کرنے والے کام ہیں یہ۔ تو اب اسی سے دیکھیں، یہ میں نے ابھی آپ کو اوپر ساری حدیثیں پڑھ کر سنائی، کتنی بڑی وعیدیں ہیں۔ اس گناہ کی شدت کا کس قدر اندازہ آپ کریں کم ہے، جو میں نے آپ کو کل وعیدیں سنائی تھی روزہ چھوڑنے کی اور رمضان کی ناقدری کی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رمضان کی اس بے ادبی سے اور اس جرم عظیم سے محفوظ رکھے، آمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ دیکھیے، اب بخاری شریف کی میں روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے، یہ عام بندے کی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد کس کو بولتی ہیں؟ پلر۔ آپ پلر بولتے ہو نا، آپ بغیر پلر کے چھت کھڑی کر سکتے ہو؟ بغیر پلر کے بتاؤ۔ اچھا چلو جی، 4 پلر پہ ایک چھت رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر عمارت آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے، 4 میں سے ایک گرا دیں، 3 پر بوجھ کتنا عرصہ رہے گا؟ کچھ عرصہ گر جائے گی۔ ایک پلر ہٹا دو آپ، اور اگر 2 پہ کھڑا ہوگے تو اور خطرناک، 1 پہ کھڑا ہوگے تو اور خطرناک۔ اب ہم خود اندازہ لگا لیں، 5 پلر میں سے کوئی 1 پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی 2 پہ، کوئی 3 پہ، 5 پہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو 5 کے 5 پلر جنہوں نے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں۔ تو یہ روزہ بھی ایک پلر ہے، یہ بنیاد ہے۔ تو 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، یہ گواہی دینا کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج کرنا صاحب استعداد، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا، اس میں کوئی صاحب استعداد کا چکر ہی نہیں ہے، سب غریب امیر سب رکھیں گے روزہ، ہاں اللہ ماشاء اللہ جو کوئی بیمار ہے، اس حد تک کہ بیماری ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مر جائے گا، اس سے روزہ نہیں رکھنا اس نے، تو اس کی اور بات ہے۔
یا کوئی مجنون ہو تو اللہ کبھی اسی معاف فرمائے۔ تو یہ جو اس حدیث سے معلوم ہوا، روزہ دین اسلام کا ستون ہے، بنیاد ہے، پلر ہے، اور اس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ اب اس پر اسلام کی پوری عمارت کا مدار رکھا گیا، لہٰذا جو شخص روزہ نہیں رکھتا وہ دراصل اسلام کی بنیاد، اس کے ستون کو پامال کر دیتا ہے، اس نے ستون ہی گرا دی، اللہ کی ستون کو اس نے ہٹا دیا۔ اب بتاؤ اس کی نہ دنیا نہ اس کی آخرت کسی طریقے سے رہے گی؟ بتاؤ آپ مجھے۔ ہاں، تو لہٰذا جو شخص روزہ نہیں رکھتا وہ دراصل اسلام کی بنیاد اور اس کے ستون کو پامال کرتا ہے۔ بس ایسے شخص سے دین کے دوسرے اعمال کی کیا امید کی جا سکتی ہے کہ دوسرے اعمال کو پورا کرے گا؟ ہیں، ہائے ہائے میرا بیٹا تھکا ہوا آتا ہے، کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں، ہائے ہائے ساری رات بھر کی اس کی ڈیوٹی ہے، پھر اس نے عصر میں نکلنا ہوتا ہے، اس کے لیے روزہ مضر ہے، ہائے اس کے امتحان چل رہے ہیں، بادام کھائے گا، لسیاں پیے گا، حلوے کھائے گا گاجر کے گجریلے ہیں، ٹھونسے گا، پھر جا کے یہ پیپر دے گا، پڑھے گا، پھر یہ جا کے انجینئرنگ پاس کرے گا، ڈاکٹر بنے گا۔ ہائے میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو۔ مائیں بڑی ہولی ہوتی ہے نا دل کی، ہاں بہت ہولی ہوتی ہیں۔ آج کل ایسی مائیں بہت کم آ رہی ہیں مارکیٹ میں، ویسے آپس کی بات ہے، ابھی ماشاءاللہ مائیں سخت ہیں، ماشاءاللہ اب دین کو زیادہ بہتر سمجھتی ہیں، پہلے مائیں ایسے تھی۔ یہ خوشخبری کی بات ہے ویسے یہ بھی، اللہ کرے آنے والی جنریشن والی جو ہماری جو مائیں بیٹی ہیں وہ بھی ایسی ہوں، سخت تھی اسلام کے معاملے میں۔ بھائی یہیں سے تو ہماری نسل تیار ہوتی ہے، انہی ماؤں بہنوں سے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہتی ہیں جس عورت کے پاس دین آ گیا اس کی پوری نسل کے پاس دین آ گیا، کیونکہ وہ اسکول پہلا مدرسہ عورت ہے، اپنے اولاد کو کیسے سکھائے گی، پڑھائے گی؟ بتاؤ آپ۔ تو ایسے شخص جو دین کے ایک ستون کو گرا رہا، مجھے بتاؤ دوسرے اعمال کی کیسے آپ امید رکھ سکتے ہو کہ دوسرے اعمال کو یہ وہ کرے گا؟ آپ سب کا ارشاد ہے کہ اسلام کے مضبوط کڑے اور دین کی بنیادیں تین چیزیں ہیں، سنیے، تین چیزیں جن پر دین اسلام کی اساس یعنی بنیاد بیس رکھی گئی ہے۔ جس نے بھی ان میں سے کسی ایک کو ترک کر دیا وہ کافر ہے اور اس کا خون حلال ہے۔ اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرض نماز ادا کرنا، تیسری رمضان کے روزے رکھنا۔ بہت سوچیے، میں آپ کو صحیح حدیث پڑھ کر سنائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر سے سنیں۔ آپ نے فرمایا اسلام کے مضبوط کڑے اور دین کی بنیاد تین چیزیں ہیں، تین جس پر دین اسلام کی اساس یعنی بنیاد یعنی بیس رکھی گئی ہے۔ جس نے بھی ان میں سے کسی ایک کو ترک کیا وہ کافر ہو گیا۔ کافر یعنی انکار کیا۔ کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا، اللہ کے احکام کا انکار کر دیا اس نے۔ بھئی اللہ نے قرآن میں روزوں کو ہم پہ فرض کیا ہے اور ہم اس پہ اس کا انکار کریں، ہم رکھیں نا بغیر کسی عذر کے۔ تو آپ سن کیا فرما رہے ہیں؟ کافر ہو گیا، اس کا خون حلال ہے۔ اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرض نماز ادا کرنا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ تیسری وعید، روزہ تک ترک کرنے والے جو ہے ساری زندگی اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ کیا ہے؟ روزہ۔ آپ کا ارشاد ہے جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی رخصت اور بیماری کے ترک کر دیا تو ساری زندگی بھی وہ روزہ رکھے تو اس کا پورا نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اس روزے کی فضیلت نہیں پا سکتا، اتنے اس روزے اس رمضان میں روزوں کی یعنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ چوتھی وعید کیا ہے؟ روزہ نہ رکھنے والا آپ کا حقیقی دشمن ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو شخص ان چیزوں کی حفاظت کرے وہ میرا حقیقی دوست ہے۔ اللہ آپ سن فرما رہے ہیں میرا دوست ہے۔ لو جی، روزے دار سارے آپ سن کے دوست ہیں، کتنی مزے کی بات ہے، آپ سن کے دوست ہیں۔ قیامت کے دن آپ کہہ دو گے جی ہم نبی کے پاس سن کے دوست ہیں، وہ کہیں بھی کیسے بھی آپ کیسے دوست ہو، امتی تو ہو، دوست کیسے ہو؟ بھائی طبرانی کی روایت پڑھ لو، طبرانی کی روایت پڑھ لو، 8961 نمبر یہ روایت ہے، آپ پڑھ لو طبرانی کی۔ آپ نے فرمایا تین چیزیں جس شخص میں وہ میرا دوست ہے، اس کی حفاظت کرے گا وہ میرا دوست ہے، اور جو اسے ضائع کرے گا میرا حقیقی دشمن ہے۔ ایک نماز کا پڑھنا، دوسرا روزہ رکھنا، تیسرا جنابت کا غسل جو واجب ہوتا ہے، جو غسل کرنا وہ کرنا۔ لوگ اللہ معاف کرے جنابت کا غسل نہیں کرتے، پھر رہے ہیں تین چار۔ ہمارے مسئلے ایسے آتی ہیں، حق بات ہے اس لیے میں کہتے ہوئے شرماؤں گا نہیں، مجھے بڑے لوگوں کے میسیج آتے ہیں بھائی 3 دن ہوئے ہیں ہم اپنی بیوی کو ملے، ہم نے جنابت کا غسل نہیں کیا، 3 4 دن 5 دن، ایک شخص تو 15 دن نہیں نہاتا۔ الحمدللہ الذی عافانی، یہ مسئلے کی بات ہے، یہ میری بہنیں بھی سمجھ لیں، بھائی بھی سمجھ لیں، ہاں یہ لازمی۔ اور جو شخص جنابت کا غسل اس کو ہوتے ہی جو کرتا ہے یہ اللہ پاک کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس میں یہ بھی ہوگا جس کو جنابت کے غسل کی ضرورت پڑی اس نے فوری غسل کیا، یہ نہیں کہ اس نے ویٹ کیا 1 دن 2 دن 3۔ استغفر اللہ العظیم، بھائی اس کا مطلب ہے اس کو نمازوں کی فکر نہیں ہے،
اس کو نمازوں کی فکر ہی نہیں ہے، قرآن کی فکر نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں طبرانی میں ہے، کیا 3 چیزیں ایسی ہیں جو شخص ان چیزوں کی حفاظت کرے گا میرا حقیقی دوست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، طبرانی میں ہے، یہ طبرانی کی روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور جو انہیں ضائع کرے گا میرا حقیقی دشمن ہے، نماز کا پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا اور جنابت کا غسل کرنے والا، یہ میرے دوست ہیں، جن کو چھوڑے گا میرے دشمن، حقیقی دشمن فرمایا۔ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمن فرما دیں وہ تو اللہ کا بھی دشمن، تو اس کو کہاں کی خیر مل سکتی ہے بتاؤ۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور میرا بازو پکڑ کر مجھے سخت اور دشوار غزار جو ہے پہاڑ کے پاس لا کہنے لگے اس پر چڑھیے، یہاں تک کہ جب میں اس پہاڑ کے درمیان پر پہنچا تو میں نے بڑی سخت شدید آواز سنی۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ جہنمیوں کی آہ و بقا ہے۔ پھر وہ مجھے آگے لے گئے جہاں پر کچھ لوگ ایڑیوں کے بل لٹک رہے تھے اور ان کی باچھیں کٹی ہوئی تھیں اور ان کی باچھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری کا وقت ہونے سے پہلے ہی اپنے روزے افطار کر لیا کرتے تھے۔ صحیح ابن حبان کی میں نے روایت پڑھ کے سنائی ہے الحمدللہ، یعنی جو روزہ توڑ دیتے ہیں، روزہ ہی رکھتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، جب روزہ رکھ کر وقت سے پہلے افطار کر لینا یعنی روزہ توڑ دینے کا یہ عذاب ہے۔ جو بالکل سرے سے روزہ نہ رکھے اس کا عذاب کس قدر ہوگا سوچیے ذرا۔ توڑنے کا جب اتنا عذاب ہے بلا عذر اور توڑ دیا جی، اس کا یہ عذاب ہے۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ہاں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اور جس کی چھوٹی ان کی قضا لوٹائے، لازمی ہے جسے نمازوں کی قضا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا بے شک میری امت ہرگز ذلیل نہیں ہوگی۔ سنیے یہ طبرانی کی ایک اور روایت ہے، ہرگز ذلیل نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان مبارک کے روزوں کو قائم رکھے گی۔ اب اپنی ذلت کیوں ہے سوچ لیں، تو اس سے معلوم ہوا رمضان مبارک کے روزوں کو قائم کرنے میں جب امت کے اندر سستی کمزوری آ جائے اور یہ امت بغیر کسی عذر کے بغیر روزے چھوڑنے لگ جائے، جیسے آج کل بکثرت یہ دیکھنے میں آنے لگا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ رحم فرمائے، اس امت پر ذلت رسوائی مسلط کر دی جائے گی، اور اس سے بڑھ کے کیا بندہ کہے۔ تو یہ وعیدیں تھیں کچھ، تو تھوڑے سے پھر فضائل میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے فضائل اور وعید کے بیچ میں رہیں گے پورے رمضان میں، تاکہ کہیں پہ سستی ہونے لگے تو ہمیں وعیدیں یاد آ جائیں، وہ بھائی اس پہ خطرناک معاملہ بھی ہے، سختی بھی ہے، اور جب ہمیں سستی ہونے لگے ہمیں اس کی فضائل یاد آ جائے، بھائی اس پہ تو بڑا فائدہ ہے، اجر ہے، اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کے تمام اعمال اور کاموں میں سب سے اہم کام روزے رکھنا ہے، یہ رمضان المبارک میں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی بہترین عمل کی رہنمائی فرمائیے، بہترین۔ آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں، اس کے برابر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ دیکھیے نسائی شریف کی ایک روایت ہے، تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ آپ سے یہ سوال نقل کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے، آپ نے یہی جواب عنایت فرمایا جو بھی میں نے بتایا، روزہ رکھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد میں روایت ہے، ارشاد نقل فرماتے ہیں روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے سب سے بڑا آج انسان کے ساتھ کہ فقدان کس چیز کا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یہی ہے نا یار، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، یا میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میں اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں اتنے عرصے سے، روزے رکھ لو وہ تسی کیوں؟ مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ دوسری روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا، کیا فرما رہے ہیں، 3 دعائیں اللہ کے حضور بہت زیادہ مقبول ہیں، قبول ہوتی ہیں۔ سنیے 3 دعائیں اللہ کے ہاں بہت مقبول ہوتی ہیں، سنیے ذرا پھر سے سنیے، 3 دعائیں اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1 روزے دار کی دعا، سبحان اللہ۔ نمبر 2 مسافر کی دعا، لیکن سفر جائز ہو، ہاں نیک سفر ہو، بھلے وہ حلال روزی کے لیے بھی کر رہا ہو تو۔ اور مظلوم کی بد دعا، اللہ اکبر، سب سے خطرناک، شعب الایمان کی میں نے آپ کو ایک روایت پڑھ کے سنی، مظلوم کی بد دعا۔ پھر سنیے آپ نے فرمایا اللہ کے حضور بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں 3 دعائیں، 3 دعائیں اللہ کے حضور بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، مستجابات ہیں، یہ قبول ہونے والی ہیں۔ 1 روزے دار کی دعا، دوسری مسافر کی دعا، تیسری مظلوم کی بد دعا۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ آپ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں روزے دار کا سونا عبادت، سنیے، اس کی خاموشی تسبیح، اللہ اکبر، اس کے عمل کے اجر
اور ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو فضائل بھی بتا رہا ہوں، پہلے تھوڑا سا میں نے ڈرایا، اب میں آپ کو خوشخبری بھی سنا رہا ہوں۔ ڈر کس لیے تھا؟ تاکہ ہم یہ غلطی نہ کریں، اور خوشخبری کس لیے؟ تاکہ عبادت میں جو سستی ہو رہی ہو، خوشی ہمیں یاد آ جائے خوشخبری ہے۔ آپ کو پتہ ہو کہ میرے بس یہ فائنل ایئر چل رہا ہے، اس کے بعد مجھے جو ڈگری ملے گی اس کے میرے 2-3 لاکھ کی 2-3 لاکھ کی نوکری لگ جائے گی میری۔ تو بتاؤ سستی کس میں تبدیل ہو جائے گی؟ چستی میں، ہے نا؟ آپ بار بار یہ سوچو گے 2-3 لاکھ 2-3 لاکھ 2-3 لاکھ، ورنہ 2-3 لاتے ہیں، لاکھ نہیں ہے۔ اگر سستی کرو گے تو لاتے پڑیں گی نا، تو بندہ یہ سوچے گا نا 2-3 لاکھ ملے گا تو فضائل میں سنا رہا ہوں تاکہ سستی ہٹ جائے۔ یار روزہ رکھتا، کچھ لوگ کہتے ہیں یار روزے رکھ رہے ہیں یار، جسم عجیب ہو جاتا ہے، کیا کریں بھائی؟ نہیں، خوشی سے رکھو۔ آقا کا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آقا کے رب ہمارے رب، آپ سن کے رب ہمارے رب، پوری کائنات کے خالق اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ سب کی خوشی ہے، اس میں خوشنودگی ہے، ہماری خوشنودگی آپ سب کی خوشنودگی میں ہے۔ ہاں، آپ سب کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ ہم نبی کو ناراض کریں گے تو اللہ راضی ہوں گے ہم سے؟ آپ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر سنیے، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار کی دعا افطار کے وقت۔ اب سنیے، اچھا افطار کا ایک معاملہ آ گیا، مسئلہ آ گیا، اللہ جزائے خیر دے۔ ایک ہمارے عالم ہیں، ان سے میں نے پوچھا یہ بات، میں آپ کو کچھ دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے سفرے پر بیٹھ جائیں اور آپ دعا کریں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا آپ کو، تاکہ آپ کام شام چھوڑ دیں۔ تو میں نے ایک عالم ہے، دیکھیں میں تو جاہل ہوں نا، تو لیکن علماء کرام سے میں سیکھ کر چلتا ہوں، ان سے سن کے اور پھر میں اس کے بعد میں آ کے آپ کو بات بتاتا ہوں۔ کوئی کمی بیشی ہو جائے اس لیے میں کہتا ہوں مجھے معاف کیجیے گا۔ تو ان سے میں نے کہا کہ بھئی ایسی ہے، میرے فالورز جو ہیں، میرے بھائی میری بہنیں، ان سے میں نے ایسے کہا، کہتے ہیں بھائی دیکھو، جب اذان سے پہلے کا وقت ہوتا ہے زوال کا وقت ہوتا ہے۔ بڑی پیاری بات کی، دیکھیں عالم اور جاہل میں یہ فرق ہوتا ہے نا، تو مجھے اس چیز کا علم ہو گیا، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، جو افطاری سے پہلے کا وقت، اذان سے پہلے کا وقت، اس میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مانگتے ہیں۔ دیکھیے کسی بھی روایت میں نہیں ہے اجتماعی دعا، آپ اجتماعی دعا نہیں مانگ سکتے، ایک مانگ رہا سارے آمین بول رہے ہیں، یہ نہیں ہے، کسی میں بھی نہیں ہے۔ انفرادی، بھلے اکٹھے بیٹھے ہیں، انفرادی اپنے دل میں مانگے، اپنے لیے مانگے۔ اچھا ایک تو وہ زوال کا وقت ہے، اس میں دعا کا کہیں پہ بھی کسی بھی روایت میں نہیں آیا۔ دیکھیے عالم سے کتنی اچھی بات پتہ لگ گئی۔ دعا کا وقت ہے اذان کے وقت، اذان ہوتے ہی زوال ختم، یعنی اب زوال ختم ہو تو اذان ہوئی، اب افطاری کا ٹائم۔ اب آپ جب دعا پڑھتے ہو روزہ کھولنے کی، اللہم انی لک صمت ہے، اور آپ دعا کو پڑھتے ہو اللہ رزق کا افطرت، ایسے ہی ہے نا؟ اصل میں کچھ دعائیں، کچھ نے یہ جو ہے نا دعائیں لمبی کہ اللہم انی لک صمت بک آمنت علیک توکلت علی رزق کا افطرت، جبکہ مختصر سی دعا روایت میں مختصر سی آئی ہے۔ تو آپ جب یہ دعا پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ یہ وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا، اللہ اکبر۔ دیکھیے مجھے اس کا پتہ لگا، میں نے کہا یار شکر ہے آج تیسرا روزہ ہے، 27 دن کے اس کا اہتمام کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ مانگ لیں اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اللہم انی اعوذ بک من شر کرونا وائرس، کرونا سے مانگیں تو اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے، یہ جو آپ دعا پڑھ رہے ہیں اللہم انی لک صمت، اس کے ساتھ کچھ اور پڑھ لیں، آپ پوری دعا پڑھ کے ساتھ میں کچھ اور مانگ لیں آپ، تو یہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ وہ وقت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو ہے زوال کا۔ اچھا لوگ کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے مجھے اس بات کو کلیئر کیا، لوگ یہ کرتی ہیں 20-15 منٹ پہلے دعائیں مانگتے ہیں، 10-15 منٹ پہلے سب کچھ چھوڑ کے اب کوئی موبائل میں لگ گیا، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی گپ شپ کر رہا ہے۔ وہ وقت جب اذان ہوئی اس کے بعد کھانا شروع کر دیا، اس وقت میں تو جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہم انی لک صمت، وہ جب اس وقت میں تو جو ہے ان کا جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ دیکھیے کتنی پوائنٹ کی بات پتہ لگ گئی، الحمدللہ بچت ہوگی، شکر ہے نا، وقت بھی اللہ پاک نے بتا دیا ہے بھائی 27 دن ہے، تو اس کا بڑا خیال کرنا ہے۔ تو 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ترمذی شریف کی روایت اس میں فرما رہے ہیں، اس پہ مجھے بات یاد آ گئی، میں نے کہا یہ بتا دوں تاکہ میری غلطی کا ازالہ کر دوں، تو کہا سنا معاف، اس لیے میں کہتا ہوں کہا سنا معاف۔ میں بعد میں تحقیق بھی کرتا ہوتا ہوں کہ یار کوئی بات غلط نہ ہو جائے میری اپنی بات میں آپ کو آگے اس کو صحیح کر دیتا ہوتا ہوں۔ اب تو آپ بے فکر ہیں انشاءاللہ، اور جب تک زندہ ہوں میں کروں گا انشاءاللہ، صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت کون سی دعا ہے وہ میں نے بتا دیا، دعا کب قبول ہوگی میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور دوسرے عادل بادشاہ کی دعا جو بڑا منصف ہو، عدل کرنے والا ہو، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تیسرے مظلوم کی بد دعا، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، مظلوم کی بد دعا اللہ محفوظ رکھے، آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ کسی مصلیت سے کچھ دیر ہی کیوں نہ ہو جائے۔
اللہ محفوظ رکھے یار. اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں جس جس کا دل مجھ سے دکھا ہو. آپ بھی کہہ دیا کریں رات کو سونے سے پہلے اللہ جس جس کا دل دکھا ہے میرے اس کے دل میں میرے لیے محبت خیر ڈال دو, نرمی ڈال دو, اور میرے لیے اس کے لیے معافی, میں نے اس کو معاف کیا, اس کو میں نے معاف کیا, اس کے دل میں ڈال دو, مجھے معاف کر دو. نہیں تو خود جا کے معافی مانگ لو, واللہ یہ بڑا سخت معاملہ ہے مظلوم کا, اللہ معاف کرے. کیا فرم دیکھو ترمذی کی روایت ہے, آپ سے فرما رہے ہیں, فرمانے والے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اگرچہ کسی مصلیت سے کچھ دیر ہو جائے لیکن میں ضرور تیری مدد کروں گا. اور اللہ کی مدد کیسی ہوگی بتاؤ؟ ایک عام علاقے کا بندہ بڑا سردار آ کے آپ کو بھی میں تیری مدد کرتا ہوں, تیرے پہ کس نے ظلم کیا, آپ پھنے کا آپ کہتے ہو بس میں سکون میں ہوں, یہ چودھری بچائے گا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. دنیاوی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں بھائی, جس پہ اللہ پاک خود کہہ دیں میں تیری مدد ضرور کروں گا تو اس وقت سے پہلے بندہ معافی مانگ لے. ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر دعا کیا کرتے تھے. یہ بھی ثابت ہو گیا, اہل و عیال کو لے کر مطلب اجتماعی دعا, یوں نہیں کہ آپ آمین سارے آمین بول رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں انفرادی کرو لیکن ساتھ بیٹھے ہو. وقت کون سے میں نے آپ کو بتا دیا. مشہور تابعی ہیں حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ, جن کو پچھلی کتابوں کا بھی خوب علم تھا, وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیج کر ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو میں عرش کے حاملین سمجھتی ہیں جو جنہوں نے عرش کو, اللہ کی عرش کو جنہوں نے اٹھایا ہوا, جن فرشتوں نے عرش کے حاملین کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنی عبادتوں کو روک دیں, موقوف کر دیں, اور جہاں کہیں بھی رمضان کے روزے رکھنے والے کی کوئی دعا مانگے جو مانگ رہے ہیں تو ان کی دعا پر آمین کہیں. سوچئے کن کی, حاملین عرش, جنہوں نے عرش کے, اللہ رب العزت کے عرش, اللہ کا عرش کیا ہے سوچئے, جس پہ کرسی اللہ کی, کیسا ہوگا وہ, اس کو اٹھایا ہوا اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے. ان کو کہتے ہیں اپنی ڈیوٹی روک دو, اب جاؤ جتنے روزے دار ہیں جو دعائیں مانگ رہے اس پر آمین بولو. کتنی بڑی فضیلت ہے بھئی, روزے دار کو ملے گی یہ, اب روزہ کھانے والے کو نہیں کہ کوئی رکھنے والا کوئی دعا, روزے رکھنے والے کوئی دعا مانگیں تو ان کی دعا پر آمین کہیں. اور میں نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیا کہ میں رمضان کے روزہ رکھنے والوں کی دعا رد نہیں کروں گا, لازم کر لیا اللہ پاک نے. صدق اللہ و صدق الرسول, اللہ سچے اور نبی سچے, اللہ سے بڑھ کے کون سچا بتاؤ مجھے آپ. سبحان اللہ, اللہ تو سچوں کے سچی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں میں رد نہیں کروں گا, اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, آپ نے ارشاد فرمایا رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والے کی مغفرت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والا محروم نہیں رہتا. طبرانی کی اور شعب الایمان میں یہ روایت ہے. لہٰذا روزے داروں کو اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے خوب دعاؤں کا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں خوب دعائیں مانگیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں جس میں سے ایک دروازہ ریان ہے, اس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے. مسلم کی روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے, اس میں سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوگا, ان کے ساتھ ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. چنانچہ قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی بھئی روزے دار کہاں ہیں, کہاں ہے روزے دار؟ بس روزے دار اس دروازے میں سے داخل ہوں گے. جب سب داخل ہوں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا, پھر اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ ترمذی شریف کی روایت میں اسے ریان دروازے سے جنت میں داخل کی فضیلت بتائی گئی, ریان بولتے ہیں اس دروازے کو. تو روزے کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں کہ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے. ہاں حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کی ایک روایت ہے, ارشاد نقل فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور اجر اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف. صحیح مسلم کی روایت, سارے معاف. جس نے رمضان مبارک کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے پچھلے تمام معاف. ہاں محدث ہیں ایک بہت بڑے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, میں اکثر ان کا ذکر کر چکا ہوں, وہ اس کی شرح میں بتاتی ہیں کہ پچھلے گناہوں کی معافی تو واضح ہے, اگلے گناہ کی معافی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائیں تو اللہ کی جانب سے معاف کر دیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق دیں گے. دیکھیں اس کو کہتے ہیں اگلے پچھلے گناہ معاف. سمجھ گئے فرق؟ دیکھیں یہ علامہ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ اس کی شرح بیان کی ہے. ٹھیک ہے, تو واضح رہے اس چیز کا کہ یہ جو حدیث بتائی, اس جیسی بہت ساری حدیثوں میں بخشش سے مراد یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے. ایک یاد رکھیے, صغیرہ گناہ, بڑوں کے لیے آپ کو اللہ پاک سے سچی توبہ کرنی پڑے گی. ہاں تو روزہ دار جو ہے روزہ رکھنے کے ساتھ کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کر لے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے, کبیرہ گناہ بھی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
جس نے رمضان کے روزے رکھے، 5 نمازوں کا اہتمام کیا، بیت اللہ کا حج کیا۔ تو راوی کہتی ہیں مجھے یاد نہیں کہ زکوٰۃ کو بھی ذکر کیا تھا یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا، اس کی مغفرت کریں گے۔ میں نے کہا کہ میں لوگوں کو اس عظیم خوشخبری کی خبر دے دوں؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو تاکہ وہ عمل کریں، تاکہ تم بتا دو گے نا پھر وہ نیک عمل چھوڑ دیں گے۔ یعنی اتنی یقینی ہے اس کی بات، یعنی یہ بات اتنی یقینی ہے، جس نے یہ کر لیا تو اللہ پاک اس کی مغفرت کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا روزہ دار کا سونا عبادت، سنیں سونا عبادت، لو جی مزے، سو رہے ہو عبادت میں لکھا جا رہا ہے، اس کا خاموش رہنا تسبیح، یعنی اللہ کا ذکر خاموش، اور آپ کا تسبیح آپ کا مراد ہے۔ لیکن غیبت نہ کرو یار خدا کے لیے، اس کا وبال بھی زیادہ ہے، غیبت نہ کرو، روزے میں غیبت کرتے ہو یار پکڑ زیادہ ہو جائے گی، اور اس کے عمل کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں کیا ہوتا تھا روزہ، پچھلی بنی اسرائیل کا روزہ کیسے تھا؟ بولتے نہیں تھے، یہ ان کا روزہ تھا، کھاتے پیتے تھے، بولنے چپ رہنے کا روزہ ہوتا تھا، بولتے کچھ بھی نہیں تھے۔ تو ہم کیا کریں؟ بولیں نا، ہم کھائیں پییں بھی نہ اور بولیں بھی نہ، ہاں، اور آنکھوں کی بد نظری بھی نہ کریں، ہر چیز کو اپنے آپ سے روک لیں۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا کھانے کے ساتھ، دیکھیے ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات لکھی ہوئی تھی، میں نے آج اپنے واٹس ایپ پہ پوسٹ بھی کی، جب اللہ پاک نے حلال چیز کو ہم سے روک دیا، سوچئے تو حرام کو تو روکنا اور پکا ہو گیا نا۔ حرام سے تو ویسے عام دنوں بھی بچنا ہوتا، تو رمضان شریف میں جب ہم سے حلال چیزوں کو روکا جا رہا ہے، بتائیں بھائی، کھانا پینا روکا جا رہا ہے، بیوی سے روکا جا رہا ہے، یہ حلال چیزیں ہیں نا، تو بھائی بتاؤ، تو پھر تو حرام چیزوں تو بچنا اور لازم ہو گیا اور واجب ہو گیا، اور انسان اس پہ بھی اگر اللہ معاف کرے اپنے آپ کو نہ بچائے تو سب سے زیادہ بدبختی ہے، اور کیا ہے، اور کیا کہیں گے ہم؟ تو روزے دار کا سونا عبادت، خاموش رہنا اس کی تسبیح، اس کے عمل کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے، اور اس کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، صغیرہ گناہ کو۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے موقوفاً یہ مروی ہے کہ اچھے طریقے سے روزہ اور تراویح پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے کو سب سے پہلے جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان سے اس حالت میں فارغ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے پیدا ہونے والے دن کی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جس دن وہ پیدا ہوا تھا، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس پہ کیا گناہ ہوتی ہیں بتائیں؟ ایسے ہو جاتا ہے جو اس حالت میں روزے رکھتا ہے، اجر و ثواب روزے رکھے اچھے طریقے سے مراد یہ گناہوں سے بچے اور تراویح پڑھے۔ ہاں، حضرت ابو سلمہ اپنے والد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، رمضان مبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا، اور میں نے اس کے قیام یعنی تراویح کو تمہارے لیے سنت قرار دیا، بس جس نے اس مہینہ میں ایمان کی حالت میں اجر اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اور تراویح پڑھی، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح صاف ہو کر نکل جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا، جس دن پیدا ہوا۔ دیکھیے یہ فضائل ہیں روزے کے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ کا ارشاد نقل فرماتی ہیں، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، اس کی حدود یعنی آداب اور حقوق کو پہچانا اور اس چیز سے محفوظ رہا جس سے محفوظ رہنا چاہیے یعنی گناہوں سے، تو وہ اس کے پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے قیامت کے جو ہولناک مناظر میں جبکہ ہر طرف افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کتنا اللہ معاف کرے شور شرابہ ہوگا، لوگ حساب اور کتاب میں پھنسے ہوں گے۔ میں آپ کو خوشی کی بات بتا رہا ہوں آخرت کے حوالے سے، دل خوش ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ روزہ رکھنے والے بندوں کے لیے بیش بہا نعمتوں کے دسترخواں جو ہے وہ چنے جائیں گے۔ سوچئے سارے بھاگ رہے ہیں، افراتفری ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، نفسا نفسا۔ کچھ لوگ بیٹھے ہیں جی سفرے تھے، آہا زبردست پکوڑے سموسے چل رہے ہیں، پکوڑے سموسے تو یہاں والے ہوتے ہیں، ادھر کے تو پکوڑے سموسے سبحان اللہ ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جو ہیں وہ دسترخواں پر ہوں گے۔ عبداللہ بن رباح رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بڑے تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں قیامت کے دن جب لوگ حساب کتاب میں ہوں گے اس وقت روزے داروں کے لیے دسترخوان لگائے جائیں گے، اور وہ لوگ دسترخوان پہ لگے ہوئے بیش با کھانوں کے کھانے میں مصروف ہوئے، کھاؤ رج کے کھاؤ بھائی، مزے کرو، کوئی حساب نہیں ہے۔ دیکھو یار روزے دار والوں کے لیے کتنی فضیلت ہے۔ ہوں تسی دسو پھر کہ زیادتی ہے کہ نہیں ہے گی؟ بھائی وہ تو وقت سب کو دیکھنا ہے نا۔
امی کو بھی دیکھنا ہے، ابو کو بھی دیکھنا ہے، چاچا ماما کو، پھپھا کا پھپھو کو بھی دیکھنا ہے، ایسے ہی ہے نا، اسلم کو بھی دیکھنا ہے، اکرم کو بھی، عبداللہ عبد الرحمن کو بھی، زینب کو بھی دیکھنا ہے، عائشہ کو بھی دیکھنا ہے، کلثوم کو بھی دیکھنا ہے، سلمہ کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ ویسے نام ہے جو عام روزمرہ کے نام زیادہ تر چلتے ہیں نا، وہ ایسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب کو دیکھنا ہے۔ اور پتہ لگے سلمہ اور یہ زینب عائشہ ڈرے ہوئے بیٹھی ہوں، بھائی سب کو دیکھنا ہے نا، دیکھنا تو سب کو، آصف کو بھی دیکھنا ہے، تو بھائی وہ دن تو یقینی ہے نا، اس لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیاری کر لیں تو کیا ہی کہنے ہیں، ہے یہ نہیں تو گھاٹے کا سودا کرتی ہیں ہم قسم سے، دنیا آخرت کے بدلے دنیا خریدنی ہے، کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ دنیا کو لات مارو یار، 30 دن ہے بھائی، ابھی تو باقی 27 ہمارے رہ گئے، دیکھو سبحان اللہ پتہ ہی لگا، اور آپ کے 28 رہ گئے ہوں گے، 29، تو دسترخوان میں لگے ہوں گے بیشبا کھانوں میں، مزے اڑا رہے ہوں گے یہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے راستہ میں ایک دن کا روزہ بھی رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔ 70 ایئرز، 70 سال کی، بتاؤ 70 سال، آپ کو پتہ ہے ایک دن کتنا ہے؟ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے قیامت کا، اور 70 سال بھی ایک دن جب اتنے 70 سال، یعنی بالکل دور ہی ہو گیا، جہنم سے دور کر دیتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ، دیکھیے میں آپ کو اس کا مسئلہ بتاؤں، سفر میں روزہ اللہ کے راستے میں کیا مطلب جیسے کہ حلال روزی کمانا بھی اللہ کا راستہ ہے، اس میں کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے، 70 سال کی مسافت، حج عمرے پہ آنے والے حالانکہ معاف بھی ہے، ان کو معاف بھی ہے، سفر میں ہے تو ان پہ معاف ہے، روزہ نہ رکھیں تو گناہ نہیں ہے، ہاں تو لیکن اگر رکھیں گے تو اجر ہے ماشاءاللہ، لیکن ان کی قضا ہے، مسئلہ اپنے علماء کرام سے پتہ کر، لیکن ان کی قضا ہے، فرض کی قضا ہے، نفلی روزے کے نہیں، فرض کی قضا ہے، وہ آپ کو قضا ہے اس کی، پھر ویسے آپ چھوڑو گے تو گناہ نہیں ہے کیونکہ آپ سفر میں ہو، مریض ہو یا کچھ بھی، لیکن آپ یقین کریں 70 سال کی مسافت دور کی جا رہی ہے، اور کیا چاہیے آپ کو، اور کیا چاہیے؟ ہمارا انشاءاللہ یہ اسی حدیث کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ میں نے اپنے بھائی ہمارے دوست ان سے بولا کہ یار پھر سے بدر چلتے ہیں لیکن افطاری راستے میں کریں گے، اس کو میں ایسے کہا تھا، میں کہ یار مسلم شریف کی روایت ہے جہنم سے 70 سال کی مسافت، راستہ تو نیک ہے نا، ہم جا کے بدر کے شہداء کو سلام عرض کریں گے، دعا بھی کریں گے، تو بھائی یہ والی جو ہے ہمیں فضیلت بھی مل جائے گی الحمدللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو جو لوگ سفر کریں رمضان میں، اگر وہ روزے کو اس حدیث کو سامنے رکھ کر اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ان کو یہ فضیلت، ہاں بیمار نہ ہو، کوئی زبردستی نہیں ہے، بیمار ہو تو چھوڑ دیں بے شک، ٹھیک ہے نا۔ حضرت سلمہ بن قیصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنی مسافت دور کریں گے جیسے کوئی کوا ہے چوزا ہونے کی حالت میں اڑے، یہاں تک کہ اسی طرح اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جائے۔ کتنا کوے کی عمر کیا ہوتی ہے، اب تسی چیک کر لو گوگل وچ۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ایک نقل فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا، اللہ کا راستہ یہ میں نے آپ کو جو بتایا، ہاں یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے گند خرابے کے لیے تسی سفر کر رہے ہو اللہ معاف کرے اور پھر تم کہو جی اللہ کے راستے میں سفر کر رہے ہیں، خیر اس راستے میں جو جا رہا ہوگا وہ روزہ رکھے گا نہیں، پہلی بات جو گندے راستے پہ چلے گا اللہ محفوظ رکھے، اور اگر رکھے گا بھی تو اللہ کو تو دھوکہ نہیں، خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں جس نے اللہ کے راستہ میں ایک دن روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق حائل کر دیتے ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے کے برابر چوڑی ہے، ایک طبرانی شریف کی روایت ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے ایسی، آپ نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کو اتنی مسافت دور کر دیتے ہیں جتنا 1000 سال تک کوئی تیز رفتار سوار دوڑے، اتنی مسافت سے اس کو دور کر دیتی ہیں۔ تو دیکھیے یہ روزے داروں کا اجر ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کس کو بولتی ہیں؟ ایسی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلام ہو لیکن نسبت اللہ سے کی جائے، اللہ کے سے نسبت کی جائے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نقل فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ روزہ دار میری وجہ سے اپنی خواہش کو اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے روزہ دار میری وجہ سے کھانا پینا اور اپنی لذت کی چیزوں کو چھوڑتا ہے اور میری وجہ سے اپنی بیوی سے قربت کو چھوڑتا ہے، لہٰذا میں خود اس کو اجر دوں گا، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ ایک اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ کے علاوہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، یعنی اس میں اس کی ذاتی کوئی نہ کوئی غرض شامل ہو سکتی ہے، لیکن
روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، خود اس کا بدلہ دوں گا۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں بہنوں، روزوں کا اہتمام خصوصی کریں، رمضان کا خاص قدر کریں، رمضان کا خاص ادب اور اکرام کریں۔ اس کا ادب اور اکرام یہی ہے، ہاں، اس میں جو ناجائز اور غلط چیزیں ان سے بچا جائے، جائز چیزوں کو اپنایا جائے، ٹھیک ہے نا، چغلی سے، غیبت سے، بد نظری سے، موسیقی سے، ہر حرام کاموں سے بچا جائے، حلال کو اپنایا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے۔ یہی تو وہ مہینہ ہے بھائی جس میں پریکٹس آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ شیاطین جو ہیں، جن اور جنات میں ہیں، جو شیاطین میں ہیں، ان کو اللہ پاک جکڑ دیتی ہیں، ہاں، وہ ہمارے پہ مسلط نہیں ہوتے۔ ابھی دیکھیے عام دنوں کی بدولت ان دنوں میں نیکی کرنے کو بڑا دل کرتا ہے، ان دنوں میں جو ہے اب نمازیں پڑھنے کو بڑا دل کرتا ہے، ان دنوں میں ذکر کرنے کو، اور کچھ نہ ہو بندہ تلاوت سنتا ہے، اس کے بھی دل کر رہا تھا یار میں تلاوت سنوں، ہے یا نہیں؟ گاڑی میں تلاوت چلا کر چل رہے ہیں، دکانوں میں تلاوتیں چل رہی ہیں، ماشاءاللہ گھروں میں تلاوتیں چل رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ قابض ہوا ہے نا، پکڑا ہوا، جھگڑا ہوا ہے شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے۔ تو بھئی ہمارے لیے تو اللہ نے اہتمام کر دیا اور انتظام کر دیا آسانی کا، کہ اب آپ کے لیے خلل نہ ہو متقی بننے میں۔ اللہ بھئی اس میں ہمیں متقی بنانا چاہتی ہیں، تقوی والا بنانا چاہتی ہیں، اور تقوی والے کے ساتھ تو وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو کا جو خطاب ہو رہا ہے قرآن پاک میں، یہ ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے کون؟ جو تقوی پر ہیں، ان کے لیے ہو رہا ہے یہ۔ ہاں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصی خاص اس کی جو ہے خاص ہمیں جو ہے حفاظت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ اس کا احترام اور قدر کیا ہے؟ ہاں، روزے پورے رکھیں، اس کا اکرام کریں۔ آپ سسم کی ایک مختصر سی، ایک طویل حدیث ہے، میں مختصر سی بیان کرتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کروں گا۔ آپ سب روزے دار ہیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا ارشاد ہے اعمال 7 طرح کے ہیں، ان میں سے 2 عمل نجات دینے والے ہیں۔ سنیے، اعمال 7 طرح کے ہیں، 2 عمل نجات دینے والے ہیں، 2 عمل دوسرے چوتھے ایسے ہیں ان کی، یعنی 2 عمل ایسے ہیں، دوسرا اور چوتھا، 2 عمل پہلا اور دوسرا جو نجات دینے والے ہیں، اور تیسرا اور چوتھا کون سا ہے؟ اور 2 عمل ان میں سے ایسے ہیں ان کے مثل بدلہ دیا جاتا ہے۔ ایک عمل ایسا ہے، 5واں عمل، اس کے بدلہ 10 گنا مثل ملتا ہے، اور 6واں عمل ایسا ہے اس کے بدلہ میں 700 گنا ملتا ہے، اور 7واں عمل ایسا ہے اس کے کرنے والے کا ثواب سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ پھر ان 6 اعمال کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا 2 نجات دینے والے اعمال یہ ہیں۔ پہلا عمل جو جہنم سے نجات دلاتا ہے، یہ اس شخص کا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے، خالصتاً اس کی عبادت کرتا ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دوسرا، جنت سے نجات دلا کر جہنم کو واجب کرنے والا عمل اس شخص کا ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تیسرا عمل جس کا مثل دیا جاتا ہے وہ یہ ہے، جو برا عمل کرے اس کا اسی کو بدلہ دیا جائے گا۔ چوتھا عمل جس کا مثل دیا جاتا ہے وہ یہ ہے، جو کسی اچھے عمل کا ارادہ کرے اور پھر اسے نہ کر سکے تو اس کو اسی مثل اجر دیا جائے گا، ویسے ہی جیسے اس نے سوچا، کر نہ سکا، نیکی کا خیال آیا، بھئی آپ سے نہیں ہوئی، جان بوجھ کے نہیں، کرنا چاہ رہے تھے اور آپ نیکی نہیں کر پائے، لیکن آپ کو اجر پورے کا پورا دے دیا گیا، پورے کا پورا دے دیا گیا۔ بھئی دیکھو کتنی زبردست بات ہے، عمل پورے، اجر آپ کو پورے کا، نیکی کا آپ نے سوچا، آپ کو اجر پورا مل گیا۔ ایک شخص نے کہا کہ جی میں پوری دنیا، میرے پاس اتنا ہوتا، پوری دنیا کو میں صدقہ کرتا اللہ کے لیے، اس کی بات کو اللہ پاک کو پسند آ گئی۔ یہ بنی اسرائیل کا کوئی قصہ اللہ کے مشیمہ فرمایا، اللہ نے فرمایا اس کو اس کا اجر مل گیا، اس کی سوچ پہ اجر مل گیا۔ وہ کتنی اللہ پاک کا کتنا فضل ہے، ان کے خزانے میں کمی ہے، ان کے کہا دیکھو قیامت میں اٹھے گا تو اس کو ان لوگوں میں کھڑا ہوگا جنہوں نے ساری زندگی لوٹایا ہوگا، لیکن اس نے صرف خواہش کی کر نہیں سکا، اللہ نے اس کو برابر کر دیا۔ بھئی نیت پہ اللہ فیصلے فرماتے ہیں، نیت پہ فیصلے ہو، یقینی پکی نیت ہو، ہاں چوری والی نہ ہو، اوپر والی نہ ہو، ہاں۔ تو جو عمل اور چوتھا کیا ہے کہ پھر اس نے نہ کیا تو اس کو اس کے مثل اجر دیا جائے گا۔ 5واں عمل جس کا 10 گنا ملتا ہے وہ یہ ہے، جو اچھا عمل کر لے اس کو اس بدلے میں 10 گنا بدلہ اور ثواب دیا جائے گا، جیسے صدقہ ہو گیا۔ اور 6واں عمل یہ ہے، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس کے لیے 1 درہم اور 1 دینار خرچ کرنے کو 700 ٹائمز بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنی برکت کی بات ہے۔ اور 7واں عمل جس کا بدلہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، وہ کیا ہے؟ روزے کا عمل ہے۔ اللہ پر آخر میں فرما رہے ہیں اس کے رکھنے کا ثواب سوائے اللہ عز و جل کے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔
اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو جو پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے۔ پھر سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ بھائیوں سے بہنوں سے جو بھی حضرات یہاں پر موجود ہیں آ کر سنتے ہیں، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ دل سے سحری میں بھی آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اور افطاری میں بھی آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ دیکھیے روزوں کا احترام کر لو یار، میں آپ کو پورے 30 دن آہستہ سے تسی بھی کہو گے پیچھے پہ گیا پہ جاؤں گا پیچھے، میں 30 دن کہتا رہوں گا بھائی۔ میں آپ کو کہوں گا نا پہلے پہلے اللہ پاک مجھے سکھائیں گے قسم سے، کہنے والے کو پہلے بھائی جو جس چیز کی آواز لگاتا ہے، جو چیز بیچتا ہے اس چیز کی اس کے گھر میں کمی نہیں ہوتی۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دودھ بیچنے والے کے گھر میں سب سے پہلے دودھ ہوتا ہے۔ میں دین کی اللہ کی آواز لگا رہا ہوں تو مجھے اللہ سب سے پہلے ملیں گے نا، ملیں گے نہیں ملیں گے بتاؤ؟ مجھے تو اپنا فائدہ ہے نا، اللہ مجھے مل جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو میں آواز لگاتا رہوں گا، اپنے وقت کو ضائع مت کرو، پھر سنیے، اپنے وقت کو ضائع مت کریں، پھر سنیے پلیز خدا کے لیے۔ یہ دیکھیں ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، رمضان میں اپنے وقت کو ضائع مت کریں، لگا دو یار 30 دن ہے نا، 30 دن بھی کہتے کہتے 27 رہ گئے یار باقی، ان دنوں کو ضائع مت کرو، دن چٹکی کی طرح گزر رہے ہیں، یقین کریں پتہ نہیں لگنا رمضان گیا، آگے نصیب ہونا نہیں ہونا پتہ نہیں۔ اس وقت میں اپنے من کو نفس کو مار کے خدا کے لیے کر لو وہ جو میرے رب نے مانگا ہم سے چاہا، جو ہمارے رب نے ہم سے چاہا اس کو پورا کر لو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے چاہا ہے اس کو پورا کر لو، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، مغفرت کے لیے۔ ہاں حقوق اللہ کو بھی پورا کرو اور حقوق العباد کو بھی، کسی کا دل دکھایا، دل آزاری کیا، معافی مانگ لو، شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر اس پہ ہم نہیں جا سکتے شرم کے مارے یا وہ آپ کی جان کا دشمن ہے تو آپ دعاؤں میں اس کو نفلیں پڑھ پڑھ کے اصال ثواب کرو، درود شریف اس کو اصال ثواب کرو، اس کے لیے اللہ سے مانگو یا اللہ اس کے دل میں میری محبت رہے، تحفہ بھجواؤ، ہدیہ بھجواؤ، کہتے ہیں ہدیے سے محبت بڑھتی ہے۔ کسی نے کسی کی دشمنی ختم کرنی ہو ہدیہ بھیج دو، دشمنی محبت میں بدل جائے گی۔ سلام کر لو، سلام کرتے سلام سے محبت اور امن پیدا ہوتی ہے، سلام ایسی مبارک چیز ہے، ہاں ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ عداوت جو ہے، عداوت دشمنی وہ کس میں تبدیل ہو جائے گی؟ محبت میں۔ اللہ اکبر، ہدیہ بھیج دو، وہ کہے گا بھائی دیکھو اس سے میری دشمنی تھی، ہدیہ بھیجا ہے، اس پہ تھوڑی سا چٹھی لکھ دو کوئی، بھائی میں نے تیرا دل دکھایا تھا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دینا یار، بھائی دل خوش ہو جائے گا رمضان میں، اللہ کی نیت کی اللہ کو راضی کرنے کی۔ بھئی یہ معاملہ ایسا ہے حقوق العباد کا، یاد رکھیں حقوق اللہ، اللہ جس کو چاہے معاف کر دیں، جس کو چاہے پکڑ لیں، نمازیں چاہے تو معاف کر لیں، نمازوں پہ چاہے تو پکڑ ہو جائے، روزے چاہے تو معاف کر دیں، روزوں پہ چاہے تو پکڑ ہو جائے، یہ کیونکہ حقوق اللہ کے حقوق ہیں۔ لیکن حقوق العباد جب تک وہ بندہ وہ بندی نہیں معاف کرے گا تب تک معاف نہیں ہونے۔ ہمارے 99%، میں بلکہ 100% بھی کہوں تو کم ہے، ہمارے جو مسئلے جو رکے رہتے ہیں نا ہواؤں میں معلق، دولت دنیا ہو کر بھی ہم پریشانی اور غم کا شکار رہتے ہیں، ہمارے مسئلے سمجھ نہیں آ رہے ہوتے حل کیسے ہوں گے، اس کا پیچھے ریزن یہی ہوتا ہے، یاد کرو کسی کا دل دکھایا تھا، آ جائے گا۔ اور اگر نہیں یاد آ رہا تو اللہ سے سجدے میں جا کے کہو اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کس وقت میں میرے منہ سے زبان سے ایسا وقت نکل گیا، کسی کا دل آزاری ہو گئی یا کسی کا میں نے حق نہ حق کھا لیا، اللہ آپ اپنی جناب سے، اپنے فضل سے، اپنے خزانوں سے تو اس کے دل کو راضی کر دیجئے اور اس حق کو ادا کروا دیجئے۔ قیامت میرے پاس تو اس دنیا میں بھی کچھ نہیں ہے، تو قیامت میں کیا ہوگا؟ میں کیا لے کر آؤں گا؟ میں کیسے اس کے سوال کا جواب دوں گا اگر میری پکڑ ہوگی؟ آپ کی رحمت مجھے اپنی طرف کھینچنا چاہے، اس کا سوال مجھے روک لے، اللہ میں کہاں منہ لے کر جاؤں گی اور جاؤں گا؟ اللہ اس کے لیے آپ انتظام ابھی سے کر دیں، چاہے اسی دنیا میں چاہے آخرت میں، آپ بری ذمہ ہو جاؤ گے، یقین کریں۔ قیامت میں کہہ دینا، آصف کہہ رہا آپ کو اللہ میں نے آپ سے یہ دعا کی تھی نا، لیکن نیت سچ ہو، نیت سچ ہو۔ مجھے کسی اللہ والے نے یہ بات کہی تھی، میں اب آپ کو کہہ رہا ہوں، نیت سچ ہو، یا اللہ میں نے تو آپ سے کہا تھا نا، یہ میرے سے سوال کر، اللہ یاد ہے فلاں موقع پہ میں نے آپ سے، اس وقت تو ہمیں جو ہماری جو حص جو ہے یہ زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی، جب ہمارے ہاتھ پاؤں خود گواہی دیں گے تو اس کا مطلب ہماری حص سٹرونگ ہو گئی نا، تو ہمیں ہر چیز یاد آئے گی۔ یہ اللہ فلانے موقع پہ آپ کو یاد ہے میں نے یہ دعا کی تھی، اسی شخص کے لیے تو کی تھی، اللہ میاں دیکھو میرے سے سوال کر رہا ہے، اللہ پاک پھر مسکرا کے کہیں گے بھائی ہاں میرا بندہ صحیح کہہ رہا ہے، اللہ تو سب جانتے ہیں نا، اللہ تو سب جانتے ہیں، اللہ کہیں گے چلو بھائی تجھے میں خوش کرتا ہوں۔ عجیب ایک معاملہ لایا جائے گا، عجیب حق والے کو حق کیسے دلوایا جائے گا۔ ایک بندے نے نہ حق کسی کا حق کھایا ہوگا، لیکن یہ وہی شخص ہوگا جس نے اللہ سے کہا ہوگا یا اللہ اگر میں نے دنیا میں کسی کا دل دکھایا اور آخرت میں مجھ سے سوال کر دے، اپنی جناب سے آپ اسے خوش کر دینا، اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہیں۔ اب اس کے مخالف شخص کو لایا جائے گا، وہ کہے گا جی اس کی ساری اس نے میرے ساتھ یہ کیا میرا حق کھایا، مال کھایا، اللہ کہیں گے ابھی کیا کرنا ہے؟ وہ کہے گا جی اس کی نیکیاں مجھے دے دو، لو جی بھلے ایک نیکی بھی ہو، تو ایک نیکی کا بھی سوال ہوگا، چلو جی نیکی اس کو دے دو جی، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ فرمائیں گے راضی ہے؟ وہ کہے گا نہیں میں تو راضی نہیں ہوں، اب کیا چاہتا ہے بھائی بتا تو، بھائی میرے سارے اللہ میرے سارے گناہ اس کو ڈال دو، لو جی پھنس گیا،
سارے گناہ اس پہ ڈال کے تو کیا رہ گیا؟ اب جس پہ گناہ بھی سارے آ گئے، اللہ فرمائیں گے ابھی بھی راضی ہے؟ کہے گا نہیں، وہ راضی کون ہوگا؟ ابھی ادھر تو کوئی راضی نہیں ہوگا، ادھر راضی نہیں ہوگا، اللہ کے مشی معاف فرمائے ہیں۔ اب یہ بندہ پھنس گیا، یہ بیچارہ مظلوم پھنس گیا ہے، لیکن اس نے ایک دعا کی تھی، کیا؟ میں آپ کو وہ دعا بتا رہا ہوں، یا اللہ کسی کا میرے پہ حق ہے، میں نے کسی کا حق لوٹانا ہے، کسی وجہ کمزوری سے نہیں لوٹا پا رہا، آپ سب سے واقف ہیں، میری نیت سچ ہے، یا کسی کا دل دکھایا، میں اس کو دکھ دیا، میں اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہا، یا وہ مر گیا دنیا میں نہیں رہا، یا وہ اس میں یہاں پہ نہیں ہے، یا وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، دشمن ہے، آپ اپنی جناب سے دنیا میں بھی اس کو مجھ سے راضی کر دیں، آخرت میں بھی راضی کر دیں۔ اس شخص کے لیے اللہ پاک اسے کہیں گے بھائی دیکھو اوپر آسمان پر دیکھو، اس کو بالکل بیچ میں ایک موتیوں کا محل، جنت کے بیچ میں موتی کا محل نظر آئے گا، خوش ہو جائے گا، تو وہ کہے گا یا اللہ یہ کس کا ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ اس کا ہے جو اپنا حق کسی کو دنیا کا حق ہوتے ہوئے بھی معاف کر دے، اس کو ملے گا۔ تو وہ کہے گا اللہ مجھے مل سکتا ہے؟ اللہ کا مشی معاف فرمائے، میں آپ کو تشریح بیان کر رہا ہوں۔ کہے گا اللہ فرمائیں گے معاف کر دے، مل گیا۔ کہے گا اللہ میں نے اس کو معاف کیا، اللہ پاک اس کو بھی جنت میں ڈال دیں گے، اس کو بھی جنت میں ڈال دیں گے، لو جی دونوں کی بخشش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، ہمارے لیے کتنی یعنی آسانی کا سامان ہے ہمارے لیے اس میں، لیکن ہم اس سے دور بھاگتے ہیں، دنیا دنیا دنیا، اور مر کے جانا انہی کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو روزوں کا اہتمام کریں، اور اس میں حقوق اللہ کی بھی اس کا بھی خیال کریں، حقوق العباد کا بھی خیال کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو جو پڑھا سنا کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق استقامت عطا فرمائے، ہم سب کی جانوں کی، مالوں کی، آبروں کی، عزتوں کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم میں جتنے بیمار ہیں اللہ ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ عطا فرمائے، جتنے پریشان ہیں اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو جس بھی پریشانی میں، وبا میں، بلا میں، کاروباری مشقت میں، نوکری میں، جس میں بھی بیچارہ پھنسا ہوا ہے، پھنسی ہوئی ہے، اللہ اپنے فضل سے اس سے نکالے، اور سب کی ہر جائز خواہشات کو پورا فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے، بے بیاہوں کو نیک اور صالح رشتے دے، اور اللہ پاک جو ہے ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ اس رمضان کی برکت، رمضان کے صدقے سے، اس شہر مدینہ کے صدقے سے، یہ میرے جو ہے سامنے میرے روزہ رسول اس طرف ہے، ان کے روزہ رسول کے صدقے سے، آپ سسم کے صدقے سے، اور عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین کے صدقے سے، اہل مدینہ میں جتنے بقی میں جتنے صحابہ ہیں ان کے صدقے سے، پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ ہمارے صحابہ، ہمارے انبیاء علیہ السلام اور نیک ولی اللہ لوگ آرام فرما رہے ہیں اپنی آخری آرام گاہوں پہ، ان کے صدقے سے، ان کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہمارے صغیرہ گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو بخش دیجیے، اور خاص وہ گناہ جس کی وجہ سے ہم بیماری، وباؤں، بلاؤں، مصیبتوں میں غم کا شکار ہیں، معاف کر کے ہمیں ان سب سے ہٹا لیجیے، بچا لیجیے، اور جس کی وجہ سے دعائیں نہیں قبول ہو رہی ان سارے گناہوں کو معاف کر کے ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرمائیے، آمین یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ کہا سنا معاف، کوئی بات بری لگی ہو مجھے معاف کیجیے گا۔ آصف نام ہے میرا، مدینہ منورہ سے بات کر رہا ہوں، نام لے کے میری صحت، ایمان اور ہدایت کی خصوصی دعا کیجیے گا، اور اللہ مجھ سے کام نہ لے، اللہ مجھ سے مکہ مدینہ کبھی نہ کھینچے، آپ سے بھی یہ میرے لیے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے نا، میری آل اولاد نسلوں سے کبھی کھینچے، خاص دعا کرنی ہے، یہ میری آپ کے پاس امانت ہوگی، روزے میں، افطاری میں یا سحری میں، یہ اپنے بھائی کے لیے لازمی دعا کرنی ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب تک آصف زندہ ہے یہاں رہا آپ کے لیے ہر وقت دعا کرے گا، جاننے والوں کے لیے بھی، جن کو نہیں جانتا ان کے لیے بھی، انشاءاللہ دل سے آپ کے لیے دعا ہے، ہنستے رہو تو وسدے رہو، خوش رہو آباد رہو، آمین ثم آمین۔ اور ہو سکے 11 مرتبہ دروشی پڑھ کے آپ وسلم آپ کی آل کو اصال ثواب مت کرنا مت بھولے گا۔ افطاری کا پھر سے بتا دوں، جب آپ افطاری کی دعا پڑھنے لگتی ہیں نا، وہی ٹائم وہ جو دعا پڑھتے ہیں، دعا کے بعد فوری کچھ مانگ لیں، پھر منہ میں چائے جو کھجور ڈالی ہے نا، دعا ہے، کھجور بھی ڈالیں، دعا بھی مانگتے رہیں، آپ نے جو دعا پڑھی اس کے ساتھ کوئی دعا ملا لیں، اللہ مغفر لی، اللہ مرحمنی، کوئی بھی مانگ لو، اللہ مجھ پہ رحم فرما، اردو میں مانگ لو یار، پشتو میں مانگ لو، فارسی میں، انگلش میں، جو بھی آپ کو زبان آتی ہے ساتھ میں مانگ لو، دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ دعاؤں کی درخواست ہے، کل نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کا بھائی دوبارہ حاضر ہوگا، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔